بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برگد کے گھنے درخت کے سائے میں ایک غریب موچی بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا۔ موچی غریب تھا لیکن دل کا بہت سخی تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی تھیں، چوں چوں کر کے روٹی کھاتی اور پھر وہاں سے اڑ جاتی تھیں۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ برگد کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے کی مرمت کرانے آیا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کو کھلایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ مسافر نے موچی سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر کیا بات ہے؟ موچی بولا، میں کسی سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، محنت کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس بھی ہے، پھر کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ چڑیوں کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں۔ موچی نے بڑے ہی ادب سے یہ آیات سنی اور مسافر سے کہا، ان آیات کا مطلب بھی مجھے آپ ہی سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات سکھا دیں، میں ان کو زبانی یاد کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور اسلام کر کے وہاں سے واپس چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات لازمی پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیاں ایک آواز میں چوں چوں کرتی تو کہتا، واہ بھئی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو ہی گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی اس کے پاس جوتے مرمت کرانے کے لیے نہ آیا۔ موچی کے پاس بڑے ہی تھوڑے سے پیسے تھے، وہ ان کا آٹا لے آیا چند دنوں کے لیے تو روٹی کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا، آٹا ختم ہو گیا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھیں۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی، اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا اداس اپنے گھر آیا، گھر میں بھی اب کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور بھی گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا، سب بھوک سے نڈال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی بھی چیز نہیں تھی جو بیچ کر آٹا لے آتے۔ مجبوراً موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہے، تم پڑوسی سے کچھ پیسے یا کھانا مانگ لاؤ،
تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا ہی مغرور ہے۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی نے اپنے پڑوسی کو جا کر سلام کیا اور اس سے کہا، 4 دن کے فاقے نے مجھے مجبور کیا کہ آپ سے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگ لوں، یا آپ مجھے کچھ روپے ادھار ہی دے دیں۔ میرے پاس جب پیسے ہوں گے میں واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میرے ساتھ ابھی میرے گھر چل کر بھی دیکھ لیں۔ آج بھی انہیں کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چلاک بنتا ہے۔ گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہیں اور تو نے سوچا اس بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اڑا لوں۔ ارے بدبخت، محنت کر۔ پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے بھی بڑی محنت کی ہے جب یہ گھر بنا ہے۔ اب تجھ جیسے مفت خوروں پر اپنی دولت کیوں ضائع کروں؟ جا جا، بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ذرا اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو۔ کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر لٹا دوں۔ 2-3 نوکر بھاگے بھاگے آئے اور موچی کو دھکے دے دے کر باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر زمین پہ گرا۔ نیچے پتھر پڑا تھا، اس کا کونا پیشانی پر لگا اور فوراً ہی خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے ہمت کر کے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہ تھی۔ بچے تو کھانے کی آس لگائے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو ہی ہے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ آیات سنی، اس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی یہ مصیبت ٹوٹی کہ میرا وفادار ملازم فوت ہو گیا۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی۔ اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا پورا ادا کروں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ ایمانداری سے میرے ساتھ کام کرو گے۔ موچی نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی بازار سے کھانا خرید کر گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور چند سال ہی میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا۔ وہی آیات جو ہر وقت پڑھتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اب اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درخت پر جو چڑیاں رہتی تھیں، موچی انہیں بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ ڈھیر سارا دانہ چڑیوں کو ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، کمرے میں بٹھایا، اس کو کپڑے لا کر دیے۔ باورچی خانے سے جا کر گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟
حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج میری سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے یہ بڑا امیر آدمی تھا اور اس کا بہت زیادہ بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ ہر آدمی کو حقیر جان کر ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا، میں نے کچھ روپے مانگے مگر اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اس کو سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا تھا، آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا ہوں، مکان بھی بک گیا، اب نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی آسرا۔ سچ ہے جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ موچی نے کہا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، تمہیں اب بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، بے شک۔